السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے شام، لبنان اور غزہ یعنی فلسطین کے حوالے سے جو جنگ جاری ہے وہاں پہ، اس پہ جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کی باعث رپورٹنگ کا ہم انالیسس کریں گے، کیونکہ لینڈ آف سیریا جو ہے اس کی سگنیفیکنس وہ مسلمانوں کے لیے کتنی مقدس ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ اسی طرح غزہ کو ہم نے جیسے دیکھا کہ اوپن ایئر گریو یارڈ بن چکا ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا، اور اوپن ایئر پریزن سب سے بڑی جو قید خانہ ہے اوپن ایئر وہ ہے، اور ان کے ترجمان کو بھی ہم نے بلایا، اور میڈل ایسٹ پہ ہم سنو ٹی وی نے یکے بعد دیگرے تقریباً 6 سے 7 پروگرام اس پہ کیے ہیں مدینہ ثانی اور نظام حکومت پہ، اور اس میں ہم نے وی لاگ، پوڈ کاسٹ، فلسطین کے ترجمان کو بھی بلایا، وہاں کی جو کرنٹ سچویشن ہے پل پل اس سے آگاہ کیا۔ تو اس کے ریلیجس، پولیٹیکل، ہسٹوریکل آسپیکٹس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس کے میڈیا سائٹ پہ، کہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا، اب جو نیا ٹول آیا ہے اس میں جو باعث اوپینین ہے انڈین میڈیا کی، ویسٹرن میڈیا کی، وہ بڑی افسوسناک ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا واقع ہو رونما ہوتا ہے تو رپورٹنگ کا کام ہے ان بائسڈ ہو کے اسے رپورٹ کرنا، وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آنا۔ لیکن وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ اسلاموفوبیا کا سم ادر ہو کہ کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے، کہ جب اسرائیلیز کی بات آ جائے تو ان کی کلنگز ہوتی ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے آ جائے تو انہیں ہلاکتیں کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا کوئی ایکٹ ایون حماس کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے، اگر اپنے سیلف ڈیفنس میں کوئی اسرائیلی فوجی مر بھی جائے تو اسے باربیرک ایکٹیویٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے، ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کی شہ سرخیاں، چاہے ٹیلی گراف ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، ہندوستان ٹائمز ہو۔ لیکن وہیں پہ اگر فلسطینی بچے، انوسینٹ ان آرمڈ سویلینز، اگر وہ شہید ہوتے ہیں، اگر ان کی باڈیز جو ہیں وہ ڈریگ کی جاتی ہے، وہ جانوروں کے آسرے پہ چھوڑ دی جاتی ہیں جو ان کی لاشوں کو نوچتے ہیں، اس پکچر کو نہیں دکھایا جاتا۔ اٹ مینس کہیں نہ کہیں اسلام، پروفٹ آف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کمیونٹی کے اندر، صہیونزم کے اندر، ویسٹرن میڈیا کے اندر بائسنس ہے، اور دوسرا جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں بڑے بڑے، ان پہ صہیونزم کا انفلوئنس ضرور ہے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ فیصل صاحب، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کی آمد کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار طارق حبیب صاحب نے۔ طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ راجہ فیصل صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ باعث میڈیا جو اپروچ ہے، اس کو اینٹی سیپٹک انالیسز ابھی آیا ہے نیو یارک ٹائمز اور باقی اخبارات کے حوالے سے، تو وہ ویسٹ میں چھپا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعی باعث رپورٹنگ ہوئی ہے، اتنی میسو کلنگ کو صحیح رپورٹ نہ کرنا، جس میں 17,000 بچے شہید ہو جائیں، جس میں خواتین ہوں، انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے، آپ نے یونیورسٹیز نہیں چھوڑی، غزہ گنڈرات کا ڈیر بن گیا، لبنان۔ لیکن اپوزٹ اوپینین کیا ہے؟ 2 اسرائیلی مارے گئے، ویسٹ کی شہ سرخیوں میں کہ جی مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ تو اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اسلاموفوبیا سے کہیں لنک ملتا ہے؟ جی بالکل، اسلاموفوبیا سے لنک ملتا ہے، اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صہیونی زائنزم ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے ہر ایک فیلڈ میں، انکلوڈنگ میڈیا کی فیلڈ میں بھی از ویل۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن میڈیا کی، تو اس میں تو وہ جھگڑا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی بات مسلمانوں کے حوالے سے آئے گی تو اس میں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ دیر از تفریق کیا جاتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ اب ہر کوئی اس ایسپیکٹ کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے جی کہ حماس جو ہیں انہوں نے یہ انیشیٹ کیا 7 اکتوبر 2023 میں، حالانکہ کوئی بھی اگر ذی شعور انسان ہوگا، اگر اس سے پہلے کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھے تو اس کو ساری سچائی سامنے نظر آ جاتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور لوگ بذات خود بھی وہاں سے جو فیکٹس ہیں وہ خود سامنے لے کے آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے صرف میڈیا کی، جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کی پورٹریل تو زیادہ تر اسی حوالے سے رہی کہ جی انہوں نے، حماس نے ان کے لوگ پکڑ لیے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دے وانٹڈ ٹو جسٹیفائی دا ریزنس
کہ یہ جتنی بھی جینوسائڈ کیری آؤٹ کی جا رہی ہے ان کو جسٹیفائی کی جا رہی ہے، حالانکہ کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل سکتی۔ اب جب کہ آئی سی سی نے بھی ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو نیتن یاہو ہے وہ وار کرمنل ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اوبیسلی اس کو اسی تناظر میں لے رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہاں، اگر آپ پوٹن کو وار کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں یوکرین کے حوالے سے تو پھر ہم اس چیز کو مان لیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے میڈیا کو بھی فنڈ کیا جاتا ہے۔ تو جب میڈیا کو فنڈ کیا جاتا ہے تو اسی آئیڈیالوجی کو وہ پرسو کریں گے جو کہ ان کے لیے ان کے اعتبار سے درست ہے۔ اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جائے تو ہمیں زائنزم ایک آئیڈیالوجی نظر آتی ہے جو کہ ایک صریحاً پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو انہوں نے نتھی کیا ہوا ہے جوڈائزم سے۔ حالانکہ اگر جوش کو دیکھا جائے، کرسچنس کو دیکھا جائے، مسلمانوں کو دیکھا جائے، وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن یا ریلیجس اسپیسیفیکیشنز، لوگ روڈ پہ آئے، یہودی بھی آئے، اور اس چیز کے خلاف وہ احتجاج کرتے رہے، اور یہ جو زائنسٹ رجیم ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ریلیجس رہے۔ ٹیچنگ کا اس سے کوئی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ایسٹ میں دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہندتوا آئیڈیالوجی نظر آتی ہے۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وقت وہ اپنے آپ کو اسرائیل، زائنسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن اور کرتا ان ہے۔ کے سارے اخبارات، میڈیا چینلز وہ بھی رپورٹنگ باعث کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایون اگر دیکھ، میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پرینکا گاندھی جو کہ کانگریس پارٹی سے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو بیگ پکڑا تھا اس کے اوپر پیلسٹینین فلیگ تھا، اور اس چیز کو بھی وہ روکنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یو کانٹ انٹر۔ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری جس میں کہ ہمارے ملک سے زیادہ مسلمان آبادی ہے ان کی، اور اس ملک میں مطلب یہ چیز کی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ان کا آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انٹائرلی ویسٹرن میڈیا کو فالو کر رہا ہے۔ سوشل میڈیمز میں بھی آپ کو بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ملیں گے جس کے اوپر کے جو الگریدمز ہوتے ہیں وہ الگریدمز خود سے ہی ایسے سیٹ کریں گے کہ جس میں جھوٹ زیادہ نکل کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے بار بار آئے، لیکن جو سچ ہے وہ ایک یا دو بار آئے، اس سے زیادہ نہ آئے۔ جی طارق حبیب صاحب، اسی چیز کو آگے لے کے چلوں گا جیسے رائے صاحب نے بات کی۔ دیکھیں، میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی چیز کو سنوارنے اور بگاڑنے کے اندر، اور اصل میں یہ اصلاح کا ایک ٹول ہوتا ہے، معاشرے میں فساد ختم کر کے ایک پیس اور امن کا ماحول قائم کرنا۔ انفارچونیٹلی جیسے رائے صاحب نے کہا، ویسٹرن میڈیا اس پہ ذہنزم کا ایک ڈومیننس نظر آتا ہے ہمیں، جیسے انڈیا میں ہندوتوا فلسفی کا ہے، وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں۔ جب امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ہینری کسنجر اور ان کے باقی لوگ بھی جہاد کی آیاتیں تلاوت کر کے تو ترغیب دیتے ہیں مجاہدین کو کہ رشیا آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، سوویت وہ آ رہا ہے، اس کو روکیں، اور بعد میں وہی لوگ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح آئیسس عراق میں ہوتی ہے، جولانی صاحب وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سیریا میں حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہی فریڈم فائٹر بن جاتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ دیکھیں بھائی صاحب، اس کو یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میڈیا کبھی بھی ان بائس نہیں ہوتا، ٹھیک، ہمیں بالکل کلیئر اس کے اوپر آ جانا چاہیے۔ ہم کسی جو ہے وہ مطلب خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ رہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اسے دیکھیں تو ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کے نام پہ پورا عراق تباہ کر دیا گیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ 9/11 اسامہ نے کیا تھا، اس بنیاد پہ پورا افغانستان تباہ کر دیا گیا، یہ ہمیں میڈیا سے ہی پتہ لگا تھا نا۔ اس کے بعد جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں، جو کتابیں لکھی گئیں، جو خود امریکن انٹیلیجنس چیفز نے کتابیں لکھیں، اس نے نام بتایا، چومسکی نے نام expose چومسکی نے کیا۔ اس کو ایکسپوز کر دیا۔ تو یہ صرف پرنٹ میڈیا نہیں، یہ ہمارے پاس میڈیا کی جو بھی فارم ہے، جو بھی ہے، وہاں سے ہمیشہ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خاص کر مسلم ممالک میں اسے مسلم ممالک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جب عرب اسپرنگ شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا، ہمارے ہاں فرقہ وارانہ جو ایک سوچ تھی اس کو ہوا دے دی گئی تھی تاکہ جب اس سارے کام میں آسانی پیدا کی جا سکے۔
اب جو آپ نے بات کی ISIS کی وہ بھی بنیادی طور پہ وہ پیداوار ان کی تھی، مغرب کی تھی. انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پہ اسے یوز کیا، وہاں سے لوگ باغی ہوئے اور پھر وہ جو ہے وہ دیگر گروپس میں شامل ہوئے. اب جو سیریا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ ابو جولانی ہے اس نے قبضہ کر لیا، تو وہ صرف ابو جولانی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی گروپس ہیں، اور اس کے پیچھے جو پچھلے 20-30 سال ہیں ان کا مظالم موجود ہیں، ان کے جو ہائی لائٹ اور کیش کس موقع پر کیے گئے یہ دیکھنے کی بات تھی. جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہاں پر رشیا آیا تو ہم یورپی یونین اور جو امریکن اور برٹش میڈیا اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں جہادی آیات سنائی جا رہی تھیں. اور جب یہاں پر امریکہ آیا تو آپ ذرا رشین میڈیا کو دیکھ لیں وہ ہمیں کیا بتا رہا تھا. معاملہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا یہ مختلف بلاکس میں تقسیم ہے. یورپی یونین میڈیا الگ ہے، UK امریکن میڈیا الگ ہے، رشین میڈیا الگ ہے، عرب میڈیا الگ ہے. عرب میڈیا ایک لمبے عرصے تک بلکہ ابھی تک بھی حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا ہے. اب وہاں پہ ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ عرب میڈیا اور حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیوں کہتا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ریاستیں ہیں جن کو وہ میڈیا آرگنائزیشن جن ریاستوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عرب ریاستیں، ان کے مفادات جو ہے وہ فلسطین میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح حماس کے مفادات ہیں. حماس کے اور ان کی آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ ڈسٹینس آتا ہے، ڈفرینس آتا ہے اور وہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ حماس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ حماس کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے زیادہ قریب ہے. تو جو عرب ایران اختلافات ہیں وہ عرب میڈیا پر ہمیں حماس کی مخالفت کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو جو بھی میڈیا ہے وہ بنیادی طور پہ جس پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے وہ پالیسی اس کی اپنی ریاست کی پالیسی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں الجزیرہ ایک چینل جو ہے، اس نے پوری فائٹ کی ہے جو اسرائیل کی ابھی جو ہے وہ اس کی جارحیت جو جاری ہے فلسطین پر، اس کے حوالے سے جو کمپلیٹ میڈیا اگر کوئی رپورٹ کرتا رہا ہے تو وہ صرف الجزیرہ تھا. ادروائز جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کی تو یہ حالت تھی کہ وہ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہے تھے. اگر آپ ان سے کسی ڈسکشن میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں TRT اور دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو وہ یہ لفظ اگر آپ بولتے تھے وہ اسے کاٹ دیتے تھے، اور پھر آپ کو پہلے سے ہدایت جاری کی جاتی تھی کہ یہ ٹرمز آپ نے استعمال نہیں کرنا، یعنی ہمیں پہلے سے بتایا نسل کشی نہیں ہے، آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا. اگر وہاں پہ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ الیجڈلی کہ یہ جو مبینہ طور پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو جائے تو ایک وبال آ جاتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی میں جو ہے وہ اسرائیلی فوجی زخمی. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ، آپ چونکہ ایکیڈمیشین ہیں، میرا بھی اس فیلڈ میں وقت گزرا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل پبلشرز جو ہیں گزشتہ 100 سال کے اندر اور اب تک کی اپڈیٹ کے مطابق، آج میں امیزون پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی دیکھ رہا تھا، 75,000 بکس جو چھپی ہیں اسلام اور پروفٹ آف اسلام کے اگینسٹ، چاہے وہ دیپا کمار ہو مسلمز آر کمنگ، اولیویئر رائے ہو گلوبلائزڈ اسلام، اسی طرح بہت سارے اورینٹلسٹ جنہوں نے اسلام کے بارے میں بھی لکھا، اچھا لکھا، ویسٹ کو ایکسپوز کیا. ہو رولز دا ورلڈ، نوم چومسکی کو آپ دیکھ لیں، دا ورلڈ از فلیٹ، فرائڈمن کو دیکھ لیں، اور اسی طرح دا امپائر آف اسلاموفوبیا لکھی گئی، اور بہت ساری کتابیں. تو ایکیڈیمیا بھی تو ایک سورس ہے ریسرچ پیپر جہاں چھپتے ہیں. ریسرچ پیپر کی تعداد تو 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے جو مسلمانوں کو ایک وار کرمنل ثابت کر رہا ہے. جہادیز، اسلامزم، پولیٹیکل اسلام کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایکیڈیمیا یا ایکیڈیمک سرکل میں جو آرٹیکلز ہیں، بکس ہیں جو ویسٹ میں چھپ رہی ہیں، اس کا کاؤنٹر نیریٹو مڈل ایسٹ کے تناظر میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. یہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ پوری ایک منظم ایفرٹ ہے جس کے مطابق کتابیں لکھی اور لکھوائی جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ ویسٹ میں ہم کہتے تھے کہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے اور وہ فیئر ڈسکورس ہے اور اس میں فیئر کمپٹیشن ہے اور ہر قسم کا ڈسکورس ہمیں ویسٹرن پبلش مٹیریل میں مل جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ربع صدی پہلے کی بات ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہادیز کا ڈسکورس کریٹ کیا گیا، وہ بھی اینٹائی اسلام ہی ہے، اس لیے کہ وہ جو جہادیز کا ڈسکورس ہے اس سے بھی
मुस्लिम्स का एक टेररिस्ट का ही इम्पैक्ट आया। वो जो इस्लाम एक दीन फितरत है और सलामती का दीन है, वो सब उस पर कॉम्प्रोमाइज हो गया और हमने बहुत आसानी से होने दिया। हम उस वेस्टर्न डिस्कोर्स को फॉलो करते रहे जो हमें जहाद की आयतें सुना रहा था, जो मेरे कोलिग्स ने भी कहा। तो उसके बाद जो ओरिएंटलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से शुरू हुआ कि अब आज हम जिस वक्त इस्लामी मौज़ूआत पे भी लिखते हैं तो हम ओरिएंटलिस्ट को कोट करते हैं। एग्जैक्टली और इस वक्त जब हम लिखते हैं, अभी जो हमारा हमारा जो एकेडेमिया लिख रहा है, उसको वेस्ट कहीं छापने को तैयार नहीं है। और हमने अपने यहाँ ऐसे कोई पब्लिशिंग इदारे नहीं बनाए जो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर सकें और इस डिस्कोर्स को सेल कर सकें जो हमारा अपना है। तो एक गैप है एकेडेमिया में कि जब भी हमने इसको इंडिजनाइज करने की कोशिश नहीं की, ना पॉलिटिकल थॉट को, ना मीडिया डिस्कोर्स को, ना ही जो वॉर की जो आइडियोलॉजी है उसको। और अभी हम स्टिल जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के मुताबिक ही चल रहे हैं और जाहिर है कि फिर वो हमारे खिलाफ ही जाएगा। इवन मुस्लिम्स की किताबें जो लिखी हैं वो भी वही छपती हैं वेस्ट में जो उनके फेवर में लिख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एकेडेमिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुस्लिम्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो सारा मीडिया है वो ज्यू और जायनिस्ट मीडिया है, इसलिए कि मेजर जो मीडिया चैनल्स हैं वो या तो फंडेड हैं या उन्होंने खरीद लिए हुए हैं। तो क्या पूरा आलम इस्लाम ये नहीं कर सकता कि इतनी जितनी दौलत है, जो करोड़ों की अरबों की कश्तियां खरीद लेते हैं, तो दो चार मीडिया हाउस डायरेक्शन भी बड़े इस्टेब्लिश इंपॉर्टेंट करें ताकि उनका अपना डिस्कोर्स आ जाए। लेकिन ऐसा ऐसा करने पे किसी की तवज्जो नहीं है। और जो हम कतर के सिर्फ एक अल जजीरा की बात करते हैं जो पूरे आलम इस्लाम की जंग लड़ा है और जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहा है, हालांकि कतर का खुद टिल्ट भी वेस्टर्न साइड पे है, लेकिन ये जो अल जजीरा है उसने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी है कि इसने कम से कम दुनिया को सही मालूमात दी हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और चैनल्स ऐसे मौजूद नहीं है जहाँ पे हम ये वाली बातें कर सकें, जहाँ पे हम देखिए दुनिया में जो है ना वो मजहब पीछे चला गया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलीजन इज नॉट अ बाइंडिंग फोर्स, नॉट इट इज नॉट अ डिवाइडिंग फोर्स। ये तो जहाँ पे इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं, कोइंसाइड करते हैं और कोलाइड करते हैं, वहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त क्योंकि जायनिस्ट सारी दुनिया पे छाए हुए हैं, तो इस वक्त वेस्ट को ये भी एहसास नहीं है कि फलस्तीन में जो मर रहे हैं उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जो मस्जिदें ढाई जा रही हैं उनके साथ चर्च भी ढाए जा रहे हैं। उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि यही शाम है और यही यरूशलेम है जो इनके लिए भी बहुत मुकद्दस मकामात हैं। तो इनफैक्ट इस वक्त सिर्फ डोमिनेट कर रहा है वेस्टर्न डिस्कोर्स और रादर अमेरिकन डिस्कोर्स। और अमेरिकन डिस्कोर्स इज ऑल अबाउट जायनिज्म, क्योंकि वो उनके फाइनेंसर हैं, वो उनके डोनर्स हैं। तो इसलिए हमें तो ये सारी किताबों को काउंटर करने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा। हमें जी। अपने फंडेड प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़ेंगे जो कि किताबें लिखें और इसका जवाब दे सके। और अगर और देर हो गई तो फिर हमारा नैरेटिव, हमारा कहीं बयानिया कहीं पे भी नहीं होगा। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है मिडल ईस्ट पे जो जंग जारी है, मुसल्लत की गई है मकबूजा इलाकों पे जो ज़ियोनिज़्म का तसल्लुत है उसके ख़िलाफ़ जो आम मुसलमान शहरी बरसर पैकार हैं, वहाँ पे जो बाइश रिपोर्टिंग होती है मैसिव किलिंग्स पे आम सिविलियन के हवाले से, ये हमारा मौजू है। राजा फैसल साहब ये बताएं, TRT गालिबन तुर्किया, मलेशिया और इन सब ने मिलके एक चैनल की मतलब बुनियाद डालने की कोशिश की। और वैसे भी मुस्लिम वर्ल्ड को 57 इस्लामी ममालिक हैं, डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, जहाँ वो अपने रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे टूरिज़म पे बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो वेस्टर्न ओपिनियन को इनकाउंटर करने के लिए आप अपने चैनल्स क्यों नहीं लॉन्च करते, अरबिक में, इंग्लिश में? पाकिस्तान में इस वक्त कितने इंग्लिश चैनल हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और मैं माजी में इंग्लिश चैनल्स के लिए, पाकिस्तान के इंग्लिश चैनल्स के लिए काम करता रहा हूँ। जो भी बनता था फिर वो ख़त्म हो जाता था। इंडस आया, फिर ट्रिब्यून 24/7, उसमें भी मैं रहा, इंडस में भी मैं रहा। अब PTV एक स्टेट रन चैनल है, वो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो इंग्लिश में इट इज़ नीड ऑफ द आवर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल चैनल्स, आई मीन एग्जांपल्स, TRT की एग्जांपल है, बहुत जी। अच्छा चैनल है। अल जज़ीरा भी है। लेकिन जो जिसकी अपनी एक पॉलिसी हो, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो, और उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट को कदगन ना लगा रही हो, और एक, इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ, और वो इस्लामोफोबिया जो वेस्ट की तरफ से आता है उसको काउंटर करने के लिए या बनाया जाए, जिसके ऊपर कि हमें माजी में ये नज़र आया कि तीनों लीडरान
تینوں ممالک سے، ترکیے، پھر ملائیشیا اور پھر پاکستان. بڑا اچھا انیشیٹو وہ اس وقت ڈسکس ہوا تھا کہ اٹ شوڈ بی پروموٹڈ اینڈ اٹ شوڈ بی انویسٹڈ ایز ویل. ہمارے آپ کو عرب دنیا سے کافی سارے لوگ انویسٹرز ایسے ملیں گے جو کہ مانچسٹر سٹی جا کے خرید لی، مانچسٹر یونائٹڈ خرید لی، پھر نیو کاسل یونائٹڈ خرید لی، فٹ بال کی ٹیمیں خرید رہے ہیں. اس فٹ بال کی ٹیم کے ہونے کا ان کو کوئی مالی فائدہ تو ہو اسپینش سکتا کلب ہے، بھی خریدے ہوئے ہیں بڑے بالکل بڑے. مالی فائدہ تو ان کو ہو سکتا ہے، شاید ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کو بڑی سیف سیکیور انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہ امہ کے لیے، امت کے لیے یا ان کی اپنے ملک کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے. اب اسی تناظر میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ٹی آر ٹی ہیز بین بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے رہے غازہ کے حوالے سے، لیکن when it came towards سیریا تو وہ ان کی اپنی ٹلٹ ہے. دے آر ترکیے جو ہے اٹ از ان بیہائنڈ. کے اپنے انٹرسٹ ہے. یہ بتائیں ابھی پچھلے دنوں آپ کی فلسطین کے ایمبیسڈر سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بہت اچھا انہوں نے میرے پاس جو حماس کا امیج تھا اور پی ایل او کا، بیکاز آئی ہیڈ سرٹن پیرامیٹرز جس کی وجہ سے آئی واز اسیسنگ، اینڈ یہ چیزیں جو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ ان کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں. ہی از سم ون، ڈاکٹر زہیر زید جو ہیں، ہی ہیز اسپینڈ 14 ایئرز ان اسرائیلی جیلز. ہی از سم ون جو کہ بیسٹ فرینڈ رہے ہیں یحییٰ سنوار کے جیل میں. اور ان کا مجھے یہ بتانا کہ دیکھیں یہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان کو ایئر کرنا الجزیرہ کی طرف سے یا کہیں اور سے ایئر کرنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود جسٹیفیکیشنز بنا کے ان کو دے رہے ہیں کہ ہاں مارو ہمیں، ہم ایسے ہیں، حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. وہ چند سو حماس کے فائٹرز، اور یہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موساد کو پتہ نہ ہو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. موساد جو ہے انہوں نے حماس کو یہ کرنے دیا بیکاز دے ور لوکنگ فار دا ریزنس کہ جینوسائڈ کریں، اور وہ لوکنگ فار دا ریزنس کہ ان کو یہاں سے بھگائیں، اور وہ انہوں نے قبضہ کرنا ہی کرنا تھا اس پہ. تو میرے خیال میں یہ جو اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر تدبر کے ساتھ سوچنے کی اور تدبر کے ساتھ پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم لوگ جذباتیت میں آ کے تو وہ اوپر سے نعرے مارنا شروع کر دیں. ریشنلی آگے بڑھنا پڑے گا. آپ نے درست کہا. طارق حبیب صاحب، ایک چیز پہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. ابھی میں نے راج صاحب ایک کتاب تھی میری، اسلام ویسٹ اینڈ اسلاموفوبیا، اس میں ہیٹریڈ وائلنس کا، وہ ولے پبلیشر کے پاس گئی، ایکسیپٹ ہو گیا مینوسکرپٹ ساری چیزیں. اینڈ پہ ان کے ایڈیٹر نے مجھے میل کی کہ یہ کنٹینٹ ہم نہیں چھاپ سکتے. ریفرنس آپ کو پتہ ہے اس میں شکاگو مینول یا اے پی اے سٹائل ہوتا ہے، جو بات بھی ہے ود ریفرنس ایکیڈیمک لینگویج میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک آرٹیکل تھا فلسطین پہ، ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی اپنی لینڈ پہ، وہ ایک انٹرنیشنل جرنل میں گیا تو وہ نہیں چھپا، پھر انڈین جرنل میں میں نے اس کو چھپوایا. تو یہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم بھی وی لاگ کرتے ہیں، یا اسٹرائک لگ جاتی ہے فلسطین کے حق میں بات کریں، یا آپ وسلم کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ، فلسطینیوں کے حق میں. آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، میں نے دیکھا آپ بڑے ایکٹیو ہیں چونکہ آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے وہاں پہ. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جب پیسفلی بھی آپ بات کریں یا آرٹیکل لکھیں، میں نے کئی دفعہ آبزرور کا لنک شیئر کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹرائک آ جاتی ہے. مطلب بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ کی رائٹنگز کو جو ریشنل آرگومنٹ بیسڈ ہیں اس کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں اب ایسا ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مدرسہ ٹی وی کی طرف سے افغانستان کی کوریج کے لیے گئے، تو ہمارے اس وقت جو ہے جو فیس بک کے پیجز تھے ان کی جو آڈینس تھی وہ ملینز میں تھی، اور صرف وہ جو کوریج کی تھی وہاں سے افغانستان سے، وہ ان پیجز پہ لگنے کی وجہ سے وہ پیجز اڑا دیے گئے. پھر اس کے بعد جب میں یہ ابھی لبنان اور سیریا گیا تھا تو ہم نے وہاں سے کوریج کی، وہ یہاں آئی تو مجبوری میں ہمیں وہ فوٹیجز اور وہ چیزیں جو تھیں وہ یہاں ڈالنے سے گریز کرنا پڑا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہے، اس پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ غیر جانبدار ہیں اور یہ جو ہے وہ بالکل ہمارے موقف کو اسی طرح بیان کریں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں اس کو اسی طرح بیان کریں گے، تو یہ ہماری بھول ہے. وہ جو ہے وہ ان کے پاس انہوں نے ہرڈلز ایسی کریٹ کی ہوئی ہیں، انہوں نے آبسٹیکلز ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی نقطے پہ انگیج کر دیتے ہیں. قصور ہمارا بھی ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہم بھی ایگزیکٹلی ہمارا قصور ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، لیونسکی کیا نام ہے اس کا ایکس والے کا، ایلون مسک.
ایلون مسک ہمارے پاس بھی ہو نا. جی یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز خود آنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موقف ہمارا ہے وہ ہمارے نظریات کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ٹھیک تصویر ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. جب تک وہ عوام تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ چونکہ یونیورسٹی میں ہیں، آپ ایک ادارہ بھی ہیڈ کر رہی ہیں، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے، جیسے ہم نے بات کی سوشل میڈیا ٹولز بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، تو ہماری یوتھ کے اندر پوٹینشل تو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ہم بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے اب اے آئی کا چیلنج، سوشل میڈیا کا؟ تو ہمیں بھی اپنی یوتھ کو الائن کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں اپنی پوٹینشل پوری پروفیشنل سکلز کے ساتھ آئیں، تاکہ مسلم ورلڈ کے پاس بھی ایسے برین ہوں، اس کو سوشل میڈیا میں ہم یوٹیلائز کر سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ میں بڑا پوٹینشل ہے. یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ سیکھتے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، یہ چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں اور اپریسیشن لے کے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس کو کسی لیول پہ ٹیک اپ نہیں کرتے. بچوں کے پاس تو اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارمز بھی مہیا کرنے کی ضرورت ہے، کوئی فنڈنگ بھی یونیورسٹی سے آنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تو پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ہماری اپنی جی ڈی پی کے مطابق 1% سے بھی کم ہے، جبکہ دنیا میں یہ جو ترقی کی ہے ملکوں نے ان کا 7-8% بھی رہا ہے، اور منیمم دنیا میں 4% ہے جو ڈیولپنگ ورلڈ کے بجٹس دیکھے جائے تو ہماری تو پرائورٹی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیز تو ساری چل رہی ہیں کہ آل یونیورسٹیز آر ان ڈیفیسٹ، تو ہم بچوں کو یہ نہیں دے سکتے. دوسرے یہ کہ ہم اس کے لیے جو ہمارے پاس سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کوئی موجود نہیں ہے جو آگے آئیں. پھر آپ اپنے نیٹ کی سپیڈ دیکھیں کہ یہاں سے تو آپ نارمل ریٹریو نہیں کر سکتے ایک آرٹیکل، آپ کے جو موبائل کے میسیجز نہیں کھلتے، جو آپ شیئرنگ کرتے ہیں وہ نہیں کھلتے، تو آپ نے میڈیا کے اوپر کیا لوڈ کرنا ہے؟ ہمیں اس کو کمپریہنسو اسٹریٹجی کے طور پہ اختیار کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ آپ کی پریزنس ہو اور اتنا زیادہ آپ مٹیریل بھیج رہے ہوں کہ وہ ہٹاتے بھی جائیں تو بھی آپ کو کوئی کمی نہ ہو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکلفل لوگ ہوں جو اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ وہ پھر ابناکشس مٹیریل میں نہ جائے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے میڈیا دیکھیں اسپانسرشپ لانے میں، اگر یہ آپ کا سارا عرب ورلڈ بزنس ورلڈ ہے وہ تو وہ وہاں پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے پیسے واپس آنے ہوتے ہیں ڈبل ٹرپل ہو کے. تو اگر آپ انہیں یہ لیوکریٹو آفرز دکھائیں کہ ایسے میڈیا بنائیں گے اور اس کی اتنی ورتھ ہوگی اور وہ آپ کو اتنا زیادہ پے کرے گا، تو یہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. نیشنل انٹرسٹ وغیرہ وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، بزنس سٹینڈ کرتا ہے. تو آپ اس کو ایک بزنس آئیڈیا کے طور پہ لانچ کریں. آپ کے پاس انٹلیکٹ ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اور آپ فنڈنگ اگر باہر سے لے آئیں اور آپ اپنے چینلز لانچ کر لیں، آپ ان کو بتائیں کہ ان سے پیسے آئیں گے تو وہ تو ضرور کرنے کو تیار ہو جائیں گے. جو اس سے آگے کی بات ہے وہ جی ہے ایک آئیڈیلزم، نیشنلزم. وہ ہمیں اپنی قوم میں پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں فریڈم دینی پڑے گی، اور فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی آ جائے گی. کچھ ٹائم لگے گا. تو ہمیں اپنے میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اور اس سے زیادہ پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو آزادی دیں. بچے بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں لیکن آپ ان کو موقع نہیں ملتے، ان کو اپیرنس نہیں ملتی. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب جنرل مشرف صاحب نے بنائے بہت زیادہ چینل، اور وہ اس لیے تھا کہ انڈین پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو اس وقت ہمیں اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے چینلز لانچ کرنے چاہیے. آپ ریٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، ریٹنگ اس سے بہت زیادہ آ سکتی ہے. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم سولوشن کی طرف جائیں گے. راجہ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ اب سولوشن کیا ہے؟ مڈل ایسٹ تو ہمارے سامنے ہے، کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اس کے بارے میں جو پریڈکشنز بھی ہیں یہاں پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہمارا میڈیا یہ لائن کیوں نہیں لیتا. جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ایک میں کوٹ کروں تو فرمایا ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے عراق سے اس شام کی طرف ہجرت کی اللہ کے اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو اس کے لیے بابرکت بنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طوبیٰ للشام، گلیڈ ٹائڈنگس فار دا پیپل آف سیریا. ٹھیک ہے. پھر تیسری ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم.
جب شام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں کسی میں بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس سے لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ جو آپ کی سب سے بڑے لیڈر، ہمارے مربی، پیر و مرشد ہمارے ایک ہی ہیں، وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جب گائیڈ لائن دی ہے تو ہم ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، پھر کیوں نہیں اپنی لائن درست کر لیتے؟ نہیں، بالکل ایسی بات ہے، اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اور روز آخرت سے پہلے پہلے جو کچھ ہونا اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں جب یہ الجولانی اینڈ ہز فائٹرز وین دے کیم ٹوورڈز ماسک، امید ماسک، تو اس کی بھی وہی سگنیفیکنس بنائی جا رہی ہے۔ پھر ترکیے کی انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کا بھی وہاں پہ آنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی شنید دے رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2005 میں جب 7/7 بومبنگس ہوئیں، آئی واز ان انگلینڈ، اور وہاں پہ آئی فیسڈ اسلاموفوبیا کہ اکراس دا روڈ سے میرے اوپر سلرز آئیں، اچھا۔ محمد جہاد will show you how to chop the heads off، اور اس طرح کی چیزیں کرنی شروع ہو گئیں۔ لیکن within 10 seconds there were more people standing on my side rather than the opposite side۔ ان سے زیادہ لوگ میرے ساتھ تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے وائٹ تھے۔ اس دن میں نے یہ فیل کیا کہ it's not about the religion، it's not about the east or west، it's about good and evil۔ that good and evil exists everywhere، اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، وہ ان کے معاشرے میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی گڈ پرسسٹ کرے گا، ایول نہیں کرے گا، ایول ہار جائے گا۔ ابھی آپ کو زائنزم، ہندتوا آئیڈیالوجی، ہندو مذہب جو ہے، ہندو وہ آپ کو اچھائی سکھاتا ہے، ہندتوا آپ کو برائی سکھا رہا ہے، جوڈائزم آپ کو اچھا کرنا سکھائے گا، جوز بھی آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ زائنزم آپ کو ہیٹ، آپ کو نفرت سکھائے گا۔ ہمارے ہاں بھی ایسی اگزامپلز موجود ہیں۔ یہ جو چاپ دا ہیڈز آف والے جو تھے، جن کے خلاف کے فتوے بھی آئے، پھر وہ اسی وجہ سے آئے کہ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو سلامتی کا سلامتی کا دین تو ہے۔ اینڈ تک ہمیں کس طرف اب جانا چاہیے؟ جو حل ہے ہمارے ساتھ، وہ اچھائی کو بڑھانا چاہیے، اور برائی کے خلاف ہونے کی ضرورت۔ طارق حبیب صاحب، رائے صاحب نے بات ہی بڑی خوبصورت کی، سچائی کو پھیلانا، اسلامی صحافت یہی کہتی ہے، برائی کو ایلیمنیٹ کرنا۔ ویسٹ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، وائٹ سپرمیسی کے نام پہ، زیہونزم پہ نام پہ، اینٹی اسلامزم پہ نام پہ، پولیٹیکل اسلام، جو کہ ہمارا اسلام ہے ہی پولیٹکس، تو احوال کو سنوارنا، ذاتی طور پہ گھر کو سنوارنا، معاشرے کو سنوارنا، یہ سیاست ہے، اصلاح کرنا، تو اس کو وہ نیگیٹیولی پورٹری کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، لانگ ٹرم سلوشنز اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی TRT کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی وہ ویسے تو ٹھیک رپورٹنگ کر رہا تھا، لیکن شام کے حوالے سے اس میں ٹلٹ نظر آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹلٹ TRT میں نظر نہیں آیا، ٹلٹ جو ہمارے یہاں پر ہے نا، اس کا ہے مسئلہ، کہ ٹلٹ اگر میرا کسی کی طرف ہے اور مجھے وہ رپورٹنگ اس کے خلاف نظر آتی ہے تو میں فوراً کہوں گا کہ نہیں، یہ چینل درست نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز بالکل کلیئر ہے، اسے ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ بھی اسی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، نام لیے بغیر اگر ہم ڈسکس کریں، ہمارے بڑے چینلز جو ہیں ان میں بہت چھوٹا حصہ باہر کے پروگرامز کا ہے، جو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پورے چینل کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ پھر آپ کسی اور پروگرام کے لیے ڈسکشن رکھ لیں تو ہم اس میں بتا دیں گے چینلز کے نام لے کے، اور پھر باہر کا پروگرام کون سا ہے اور وہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ اس چینل سے اس ملک کے خلاف کام کروا کے دکھا دیں یا کوئی خبر چلوا کے دکھا دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میڈم نے جیسے بات کی تھی کہ اس کو بزنس ماڈل کے طور پہ لینا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اگر ہم فنڈنگ باہر سے لائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر والے جو کہیں، جو فنڈ کر رہا ہے، ہم اس کی بات کو اگنور کر دیں۔ تو نکتہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہمارا ایک میڈیا اسٹیشن ہے، ہماری جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ہمیں جو ہے وہ لائن اور لینتھ طے کرنی ہے، ان کی پالیسی طے کرنی ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ طارق حبیب صاحب، راجہ فیصل صاحب، ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ،
آج کی گفتگو کو ہم نے نکالا سنو نیوز ہو یا سنو ڈیجیٹل ہو یا سنو مسلم ہو، مختلف ہمارے پلیٹ فارم ہیں ڈیجیٹل پہ بھی، اور سنو کا یہ مدینہ ثانی اور نظام حکومت اور ہمارے باقی پروگرامز بھی، اینکرز بھی کبھی بھی بائسڈ اوپینین نہیں رکھی۔ یہ شو بھی ایکیڈیمک بیسڈ ہوتا ہے، ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، ریشنل اپروچ کے ساتھ اپنی بات اپنے وقت پہ وداؤٹ انٹرپشن ہر پارٹیسپینٹ کرتا ہے اور حق سچ دکھاتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا اینکر، ہوسٹ یا مہمان فیصلہ سازی میں نہیں ہے، ان کا کام ہے حقائق تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ رکھ دینا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میڈیا کا کام۔ میڈیا کا کام اس پہ اپنی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں سجیسٹو ٹون یا ریکمنڈیشنز پہ نہیں جانا ہوتا، آپ نے کمانڈنگ ٹون نہیں رکھنی ہوتی، بلکہ یہ کہنا ہوتا ہے یہ سفارشات آئی ہیں، اب فیصلہ آپ پہ ہے۔ فلسطین پہ الحمدللہ ہم نے پے در پہ پروگرام کیے، چاہے وہ فتنہ خوارج کے خلاف وفاق پاکستان کا آپریشن ہو، بہت سارے لوگوں کو کلیئر نہیں تھا، ہم نے احادیث کی روشنی میں خوارج کی علامتیں بیان کی، ان کے خلاف لڑنے والے کے درجات، اور پھر جو آئیڈیالوجیکل یا پولیٹیکل کانفلکٹ تھے اس پہ ہم نے الحمدللہ کانفلکٹ پریونشن، کانفلکٹ مینجمنٹ اور کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن فرام اسلامک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا۔ آج بھی ہم نے میڈیا کو، پورے ویسٹرن میڈیا کو باعث نہیں کہا، جیسے رائے صاحب نے، فیصل بھائی نے کہا زیہونزم یا ہندوتوا فلاسفی، وائٹ سپرمیسی، اس کا رنگ ہے اس پہ، تو اس کا سولوشن ہے مسلم ورلڈ جہاں اپنے ریسورسز باقی جگہوں پہ خرچ کرتی ہے، ایک حصہ اس حج کے موقع پر اپنی ڈیفنس پالیسی اناؤنس کر دیں، اپنی جو ہے فورن پالیسی اناؤنس کر دیں اور میڈیا پالیسی اناؤنس کر دیں۔ اس میں آج اچھا اضافہ ہماری پینلسٹ نے کر دیا کہ ایک چینل بنا لیں، 2 بنا لیں کہ جو ان بائسڈ ہوگا، اسلام، پروفٹ آف اسلام، اسلامک کلچر کے خلاف، اس کو ہم جو ہے اس کا نیریٹو دیں گے، اور پھر جو بائسڈ اوپینین ہے اس کا انکاؤنٹر کریں گے اور اصل پکچر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مسلم میڈیا کا جو ایک ہونا چاہیے رول، وہ ہارمونیس ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، نہ اسلام جوڈائزم کے خلاف ہے، نہ ہندوازم کے خلاف ہے، نہ بدھ مت، پیپل آف دا بک ہیں جوڈائزم والے، کرسچینٹی والے بھی۔ میں خود مسلم کرسچن ڈائلاگ فورم کا ممبر ہوں۔ اسلام میں انکلوسیونیس ہے، ڈائیورسٹی ہے۔ ہمارا قانون تو میثاق مدینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کمیونٹیز کو ایکول رائٹس دیے تھے، رائٹ آف سٹیزن شپ ہے، لائف ہے، جاب اپرچونیٹیز ہے۔ تو سننے والے، اگر پاکستان میں کوئی ہندو بیٹھا ہے، یہودی بیٹھا ہے، یا عیسائی مسیحی بیٹھا ہے، سکھ برا، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے نبی نے تو سب کے لیے خیر الناس من ينفع الناس بولا ہے، the best among people who is source of benefit for the people, not only for the Muslims۔ تو یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سنو اس میسج کو اجاگر کرتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔